آج ہم عثمان غازی سیزن 5 قسط نمبر 174 ایکسپلین کریں گے۔ قسط کا آغاز کنور سردار سے ہوتا ہے۔ کنور سردار ابراہیم سردار سے کہتے ہیں کائی کا ایک بھی سپاہی قبیلہ بدر کر دیا جائے لیکن اس سپاہی کا اپنے قبیلے سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے حکم سے ہم عثمان سردار کے تمام خفیہ راستوں سے واقف ہیں۔ ہم آپ کو وہ تمام راستے بتا دیں گے۔ یعقوب سردار برہان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے یہ برہان کہتا ہے ہم ان سب راستوں کو جانتے ہیں۔ ابراہیم سردار کہتے ہیں تم لوگ جاؤ اور میرے سپاہیوں کو رستہ بتاؤ، میرے سپاہی علاؤدین کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ عثمان اپنے خیمے میں اپنے خاندان سے کہتا ہے جس کسی نے بھی احمد کو قتل کیا وہ قاضی افندی کو کبھی بھی ان سرزمینوں میں انصاف قائم کرنے نہیں دے گا۔ پھر عثمان سردار اپنے بیٹے برہان سے کہتے ہیں برہان تم جاؤ، قاضی افندی آج رات سرائے میں گزاریں گے، تم ان کی حفاظت کے لیے ادھر جاؤ۔ اور برہان کہتا ہے کہ یہ روز میں جاتا ہوں۔ برہان پھر چلا جاتا ہے۔ پھر زیر کو تائید کرتے ہیں کہ تم حسن کو علاؤدین کے پاس بھیجو اور وہ علاؤدین سے کہے کہ وہ مقدمہ سماعت ہونے تک کسی کو نظر نہ آئے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جنگل میں ملکہ خاتون بنگول سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم قاضی افندی کے پاس جاؤ، وہ سرائے میں موجود ہے، تم اسے مار ڈالو۔ میں جانتی ہوں کہ علاؤدین نے میرے بیٹے کو مارا ہے لیکن قاضی افندی گواہ مانگے گے، لیکن گواہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے انصاف قائم نہیں ہوگا۔ تم ان سے مار ڈالو اور ہم علاؤدین کو مار ڈالیں گے۔ منگول کہتا ہے کہ جب عثمان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے قاضی افندی کو مارا ہے تو عثمان کیا کرے گا؟ ملکہ خاتون کہتی ہے کہ جب تک علاؤدین بھی مر چکا ہوگا اور عثمان پھر تک کچھ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن محتاط رہنا، جب تک یہ مقدمہ خارج نہیں ہوتا کسی کو پتہ نہ چلے کہ قاضی افندی کو ہم نے مارا ہے۔ منگول اپنے سپاہی سے کہتا ہے جب تک یہ عورت موجود ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں شیطان کی ضرورت پڑے گی۔ سپاہی کہتا ہے حضور آپ سے بڑا بھی شیطان ہے کوئی؟ منگول کہتا ہے چلو چلیں پھر ہم قاضی افندی کو مارتے ہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں برہان سپاہی بیس قتل کر کائی قبیلے میں آتا ہے اور سپاہی پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان کہتا ہے کہ میں عثمان سردار سے ملنے آیا ہوں۔ سپاہی کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور توران اور برہان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آئی کو ان دونوں کو چھڑاتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ توران میرے بھائی، اسے حضور سے ملنے دو۔ آئی کو برہان کی چیکنگ کرتا ہے اور اس کو عثمان سردار کے پاس لے کر جاتا ہے۔ عثمان سردار کے پاس جا کر وہ کہتا ہے حضور، عثمان کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان اسے کہتا ہے کہ تم ایک طرف مجھے سردار کہتے ہو اور دوسری طرف میرے قیدیوں کو فرار کروا دیتے ہو، میرے مخالفوں کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے تم نے تو، جو کہ تم یہاں تک آئے یقیناً کوئی اہم بات ہوگی، جلدی بتاؤ۔ عثمان اس کے گلے میں رسی ڈالتا ہے اور اس کے گلے کو گھونٹ لگتا ہے۔ برہان کہتا ہے حضور مجھے آخری لمحے تک پتہ چلا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں قبرستان پر، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور خبر بھیجتا۔ عثمان پوچھتا ہے تمہارا مقصد کیا تھا؟ برہان کہتا ہے حضور میرا مقصد صرف وہ سونا جو کنور نے چوری کیا تھا اس کو آپ تک پہنچانا ہے، میں وہ سونا جب تک آپ تک پہنچا نہیں دیتا میرا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ جب میرا فرض مکمل ہو جائے آپ مجھے ضلع وطن کر دینا، مجھے اجازت دو۔ عثمان پھر یہ سنتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ برہان کہتا ہے عثمان سردار ایک اور بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، ابراہیم سردار نے آپ کے بیٹے علاؤدین کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بھیجے ہیں، وہ اسے ڈھونڈ کر قتل کرنا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم نے انہیں وہ رستے بتائے ہیں جو رستے آپ کے خفیہ ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ گھات لگا کر ان پر حملہ کریں اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ تم اس خفیہ مقام پر میرا انتظار کرو گے، اب جاؤ یہاں سے۔ اور اسی کے ساتھ یہ قسط ختم ہوتی ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔